الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے دین کی بات کو بہت دھیان کے ساتھ سنا کرو، اس لیے کہ اللہ کے دین کی بات کو دھیان کے ساتھ سننا یہ کانوں کی عبادت ہے اور یہ کانوں کا وظیفہ ہے، اور دل سے بات کو قبول کرنا یہ دلوں کی عبادت ہے. صحابہ کا مجمع اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بھی بات سنتا تھا وہ اطاعت کی نیت سے سنتا تھا. صحابہ کی صفت تھی سمعنا و اطعنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے اور اطاعت کریں گے. منافقین کی آپ کی باتیں سنتے تھے، لیکن منافقین صرف سنتے تھے، عمل کی نیت نہیں تھی. سمعنا و عصینا، اللہ کے دین کی بات کا سننا نافرمانی کے ساتھ ہوتا تھا. ہم اس طریقے پر اللہ کے دین کی بات کو سنیں جس طرح صحابہ اللہ کے نبی سے سنتے تھے، بلکہ صحابہ فرماتے تھے باجعنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس بات پر بیعت کی ہے یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے. اللہ کے دین کی بات کو سننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے. ماننا ہدایت ہے، منوانا جہالت ہے، اور سننا عمل سے پہلے ہے. اگر ہمارا سننا صحیح ہوگا تو ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا. جیسے وضو نماز سے پہلے ہے، وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. اور نماز کا درجہ دین بھی اتنا بڑا ہے جتنا کہ آدمی کے بدن میں سر کا حصہ، کہ سر کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا، کہ نماز کے بغیر انسان کا دین مکمل نہیں ہوتا. اس لیے ہمارا سننا صحیح ہوگا تو ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا، اور ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا تو ہماری دعوت صحیح ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فبشر عباد، میرے ان بندوں کو بشارت سناؤ، میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ الذین یستمعون القول، جو دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں. ایک ہوتا ہے گوشے دل اور ایک ہوتا ہے گوشے دل. دل کے کانوں سے بات کو سننا، جانور بھی بات کو سنتا ہے لیکن جانور بات کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو گوشے دل بولتے ہیں. گوشے دل کے دل کے کانوں سے بات کو سننا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اے نبی جی میرے ان بندوں کو بشارت سناؤ، ان بندوں کو خوشخبری سناؤ الذین یستمعون القول، جو اللہ کی دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں. جو بات دل کے کانوں سے سنی جاتی ہے وہ بات عمل پر آتی ہے، اور خالی سنتے نہیں بلکہ سننے کے بعد فیتبعون احسن، احسن طریقے پر عمل کی کوئی نہ کوئی شکل نکالتے ہیں. نماز کو اچھی طرح پڑھتے ہیں، تبلیغ اچھی طرح کرتے ہیں، رمضان کا روزہ اچھی طرح کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی زیادہ عمل محبوب نہیں ہے،
بلکہ حسن عمل ایسے عمل کو کرنا جس عمل کے کرنے پر پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کے دین کی بات کو سننا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے ان دو طبقے کے بارے میں فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ مجمع ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ ہدایت یافتہ مجمع ہے اور یہ عقل مندوں کا مجمع ہے، عقل مندوں کا مجمع جو دین کی بات کو سنتا بھی ہے اور عمل کی نیت کے ساتھ سننا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جو بات جس نیت کے ساتھ سنی جاتی ہے اس بات کا اتنا ہی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کے مجمع کو اطاعت والا بنایا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں رہتے تھے۔ سرزمین فلسطین، سرزمین شام، یہ نبیوں کا مسکن بھی ہے، نبیوں کا مدفن بھی ہے۔ تو ابو درداء نے سلمان فارسی کو خط لکھا کہ سلمان مدینہ منورہ چھوڑو، ملک شام آ جاؤ، کہ ملک شام کی آب و ہوا بڑی معتدل ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ نے کہا بارکنا حولہ، بارکنا حولہ، کہ ہم نے برکت رکھی ہے اس کے ارد گرد۔ اس سے سرزمین شام مراد ہے، سرزمین فلسطین مراد ہے کہ نبیوں کا مسکن بھی ہے اور نبیوں کا مدفن بھی ہے، کہ نبیوں کے رہنے کی بھی جگہ ہے اور نبیوں کے دفن ہونے کی بھی جگہ ہے۔ اب مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام آ جاؤ۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو درداء کو خط کا جواب دیا کہ ابو درداء، کوئی زمین کسی انسان کو قیمتی نہیں بناتی، بلکہ آدمی کی قیمت تو اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان قیمتی بنے گا جس کی زندگی میں عمل ہو۔ پھر حدیث پاک سنائی من بطب به عمله لم يسرع به نسبه، جس آدمی کو اس کا عمل اس کو نیچے گرا دے، اس کی برادری جس کا عمل اس کو نیچے گرا دے، اس کی برادری کی بھی اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے عمل کو جانتے ہیں۔ اس سے مجدہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں خیر کے موقع کو تلاش کیا کرو، خیر کی مجلسوں کو تلاش کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جوگے چلتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے جن بندوں پر بھیجنا چاہتے ہیں ان بندوں پر رحمت کے جوگے آتے رہتے ہیں۔ پھر ابو درداء فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار عالم ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے خوف کو نکال دے۔ حضرت ابو درداء فرمایا کرتے ہیں لوگوں زندگی اس طریقے پر گزارو گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں زندگی گزارو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو۔ وہ تھوڑا مال جو تم نے کمایا ہے وہ زیادہ مال سے بہتر ہے جو تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ کی دین کی محنت سے غافل کر دے، اور جو تم کو نماز سے غافل کر دے۔ پھر فرماتے تھے نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ کبھی نیکی پرانی نہیں ہوتی، کبھی گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے گناہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے اور گناہ کی سزا اللہ اس کو دنیا میں ضرور دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء فرمایا کرتے تھے لوگوں نیکی وہ نہیں ہے کہ تمہارا مال بڑھ جاوے اور تمہاری اولاد بڑھ جاوے، بلکہ نیکی تو وہ ہے اور خیر تو وہ ہے کہ تمہاری بردباری بڑھ جاوے، تمہارا صبر بڑھ جاوے اور تم دین کی محنت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیک اعمال میں اپنے بھائیوں سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ پھر ابو درداء نے فرمایا جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو عمل کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں اس کو مقام ملتا ہے۔ حضرت ابو درداء فرمایا کرتے ہیں لوگوں اس طریقے پر زندگی مت گزارا کرو کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگے، اس طرح زندگی گزارا مت کرو کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگے۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا ابو درداء ہم تو ایسا کوئی کام نہیں کیا کرتے کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا جب کوئی نوجوان یا جب کوئی انسان رات کو خلوتوں میں تنہائیوں میں ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر بستروں پر گناہ کرتا ہے اور بستروں پر غلط دکھتا ہے، بستروں کو ناپاک کرتا ہے، جب صبح میں اٹھتا ہے پروردگار عالم اپنے نیک بندوں کی دل میں اس کی نفرت کو ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء فرمایا کرتے تھے پاکیزہ روزی کھاؤ اور اپنے گھروں میں پاکیزہ روزی لاؤ، یہ تمہاری اولاد تمہاری امانت ہے۔ اگر تم نے ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر حرام کا رزق تمہارے بچوں کے پیٹوں میں ڈال دیا تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم جہنم کے ایندھن بنو گے۔
یہ صحابہ کی مواعظ ہیں اور یہ صحابہ کی باتیں ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے کہا ابو درداء، ابو سعد ابن منبہ نے ایک ہی بیٹھک میں 30 غلاموں کو آزاد کر دیا اور ایک مجلس میں 100 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا ایک ہی مجلس میں 100 غلاموں کو آزاد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ بہت بڑا اجر ہے، لیکن میں اس سے بھی بڑی نیکی کی چیز بتاؤں، اور اس سے بھی بڑی اجر کی چیز بتاؤں کہ وہ ایمان ہے جو انسان کے دلوں پر چمٹا رہتا ہے، صبح اور شام انسان کے دل پر لگا رہتا ہے، اور وہ زبان جو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ جاری ہوتی ہے وہ ثواب اس سے کئی گنا بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود فرمایا کرتے تھے لوگوں جس طریقے پر پروردگار عالم نے روزی کو تقسیم کیا ہے اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے۔ پروردگار عالم مال تو ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے اور مال ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جن سے محبت نہیں کرتا، لیکن پروردگار عالم ایمان صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ ایمان صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور پروردگار عالم دل سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ایمان مانگو، اللہم انی اسألک ایمان یباشر قلبی، کہ اللہ میں تو ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے، میرے دل میں چمٹ جائے۔ جس طرح ہم کھاتے ہیں جلیبی کھاتے ہیں کہ جلیبی اگر سوکھی ہو تو بھی میٹھی لگتی ہے اور جلیبی فریش ہو تو بھی میٹھی لگتی ہے، کہ جلیبی نے شکر کو چوس لیا ہے۔ اے پروردگار عالم میں تو ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے۔ صدیق اکبر فرمایا کرتے لوگوں سب سے بڑی چوٹی تو ایمان ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، تمہارے دلوں میں اللہ کا تعلق ہو، اللہ سے ہونے کا یقین جب تمہارے دل میں اتر جاتا ہے تو پروردگار عالم بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان مانگا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، یہ اللہ میں تو ایمان کامل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم حبب الینا الایمان، یہ اللہ میرے دل میں ایمان کو محبوب بنا دے، میرے دل میں ایمان کو محبوب بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، میرے دل کی زینت ایمان بنا دے، میرے دل کی زینت ایمان بنا دے، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، میرے دل میں کفر کی نفرت ڈال دے، میرے دل میں گناہ کی نفرت ڈال دے، اور میرے دل میں اللہ کی نافرمانی کی نفرت ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اس فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ ان الایمان لیقذف فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلیق، کہ جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اسی طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں ایمان کو باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے، کہ سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ کلمہ اسلام کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ ہماری زبان پر جو پڑھتے ہیں یہ کلمے کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، لا الہ الا اللہ ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ کچھ دیہاتی حضور کی خدمت میں آئے، قالت الاعراب آمنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے ایمان قبول کیا، ہم ایمان میں داخل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ نبی جی ان کو بتا دو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے بلکہ تم نے تو صرف کلمے کا اقرار کیا ہے، اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان کی حقیقت داخل نہیں ہوئی، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ کہ ایمان کے داخل ہونے کی علامت کیا ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، جب زندگی میں ایمان آ جاتا ہے اور ایمان جب دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو انسان اللہ کے حکموں کے سامنے سیلنڈر ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے سامنے انسان کی زندگی قلم کی طرح چم جاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، بعد میں صحابی بنے، یا رسول اللہ معاویہ ابن حرملہ انصاری، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایمان صرف زبان پر ہے،
ایمان صرف زبان پر ہے اور دل میں نفاق ہے۔ صحابہ کے بیچ میں کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ایمان تو صرف زبان پر ہے اور دل میں تو نفاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ زبان پر تو ایمان ہے اور دل میں نفاق ہے۔ حرملہ ابن زید انصاری نے کہا تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اے پروردگار عالم، اس کی زبان پر تو ایمان کو جاری کیا ہے، اس کے دل میں ایمان کو جاری کر دے اور اس کی زبان کو سچی بولنے والا بنا دے اور اس کے دل کو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ڈال دے۔ حرملہ ابن زید انصاری فرماتے ہیں کہ زبان پر تو ایمان ہے لیکن دل میں نفاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ مسلمانوں پر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تو ایمان والوں پر ہے۔ لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان والوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین تمہاری ہے، اس زمین پر تم ہی سربلند رہو گے، تمہاری عزت زمین کے اندر چکا چون ہوگی بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہماری ذمہ داری ہے ایمان والوں کی مدد کرنا، دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق قائم ہو جاوے، اللہ کی محبت پیدا ہو جاوے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے آیت پڑھی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ پروردگار عالم جب ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے دل میں داخل ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب ایمان جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو انسان کی سب سے پہلی جو زندگی میں بات ظاہر ہوتی ہے التجافع عن دار الغرور کہ انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ التجافع عن دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے والی فکر آخرت کی فکر اس کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی فکر ہو جاتی ہے۔ اگر تین علامتیں زندگی میں پائی جاتی ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہے، آخرت کا فکر ہو رہا ہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری ہو رہی ہے، یقین مانو تمہارے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ایمان کا امتحان لے رہے تھے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلے، آپ کی ملاقات حارثہ بن نعمان سے ہوئی، بخاری شریف کی روایت کے مطابق اور مسلم شریف کی روایت کے مطابق آپ کی ملاقات حارث بن مالک سے ہوئی۔ تو آپ نے پوچھا کیف اصبحت یا حارث تم نے صبح کس حالت میں کی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اصبحت مؤمنا، میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے، تمہاری ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ان صحابی نے اپنے ایمان پر محنت کی تھی، ایمان کو بیان کرو ایمان کی علامتوں کے ساتھ تاکہ سننے والے کو اپنی ایمان کی کمزوری کا احساس ہو کہ میرا ایمان کس لیول کا ہے، میرے ایمان کی سطح کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا ایمان مطلوب ہے، میرا ایمان موجود کس پاور پر ہے اور کس لیول پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ نے پوچھا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی ایمان کی علامت بتائی، یا رسول اللہ اظہرت نہاری اسحرت لیالی، میں راتوں کو بیدار رہتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ہمیں دین کو پیاسا رہتا ہوں، وَكَأَنِّي أَنظُرُ عَرْشُ رَبِّي حِينَ يُجَاءُ بِهِ، اور میں زمین پر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو لایا جا رہا ہے۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، میں دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت والوں کی آپس کی ملاقات کو دیکھ رہا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَسْمَعُ بُكَاءَ أَهْلِ النَّارِ، اور میں جہنمیوں کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوں۔ یہ اپنی ایمان کا لیول بتایا اور اپنی ایمان کی سطح بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا حارث مؤمن نور قلبہ، ارے حارث تو ایسے مومن ہیں کہ جن کا دل ایمان کے نور سے منور ہو چکا ہے، جن کی دل کی رگ رگ میں ایمان داخل ہو چکا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن،
جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو، نماز کے پڑھنے کی خوشی ہو، اللہ کے دین کی محنت کرنے کی خوشی ہو، نیکی کر کے خوشی ہو، اور گناہ کر کے تجھے رنج ہونے جائے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد تیرے دل پر چوٹ پڑتی ہو، تیرے دل میں احساس ہوتا ہو، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، سمجھ تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے اللہ کے یقین کو دل میں اتارنا، اللہ کی محبت کو دل میں اتارنا، ایمان تقاضا کرتا ہے عمل کا۔ جب ایمان بن جاتا ہے تو ایمان کے بننے کی علامت کیا؟ کہ ایمان کے بننے کی علامت یہ ہے کہ ایمان تقاضا کرے گا عمل کا، جس طرح بھوک تقاضا کرتی ہے کھانے کا۔ حضرت علیہ سے فرمایا کرتے تھے، اللہ کے راستے کی جد و جہد کے بعد اور مقام پر رہ کر ایمانی مذاکروں سے، اللہ کی بڑائی کو بولنے سے ایمان مضبوط بنتا ہے۔ اور اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض ہے جو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچاوے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلاوے۔ یہ تین بنیادیں ہیں ایمان کی، اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم تمام کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کریں، ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنے والا میں بن جاؤں، ہر حال میں سردی ہو، گرمی ہو، برسات کا موسم ہو، راتیں چھوٹی ہو، راتیں بڑی ہو، ہر حال میں خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے اور اللہ کے نافرمانی سے میں بچ جاؤں، میری خلوتیں پاک ہو جائیں، میری خلوتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہو، میرے دل میں اللہ کی محبت ہو، میرے ہاتھوں کی گندگیوں سے بچ جاؤں، میرا دیکھنا صحیح ہو جائے، میرے زبان کے بول صحیح ہو جائے۔ اور اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض ہے جو اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلاوے۔ جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا ہماری مذہبہ جماعت میں ٹکراوے، اللہ کے دین کا تقاضا ہمارے حلقوں کے مشوروں میں آوے، اللہ کے دین کا تقاضا ہمارے ضلع کے مشورے میں آوے، میں اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے والا بنوں۔ صحابہ کا وہ ایمان اس لیول کا تھا، گھروں سے مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے تھے، اللہ کے دین کے تقاضوں کی بات جب مسجدوں میں ہوتی تھی صحابہ گھروں پر واپس جاتے نہیں تھے، اپنی بیوی کو کہہ کر آئے ہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہاں سے صحابہ کی جماعتوں کو روانہ کیا کہ صحابہ کی جماعت یہاں سے ایران میں گئی، یہاں سے عراق میں گئی، یہاں سے خراسان میں گئی، یہاں سے مصر گئی اور یہاں سے یمن گئے، اور صحابہ نے اپنی قبریں بنائی۔ وہ ایمان کے مذاکروں کی بنیاد پر وہ ایمان کا لیول مضبوط ہو چکا تھا کہ ہر حال میں اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ ان کی زبان پر یہ آیت تھی، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ نکلو اللہ کے راستے میں، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، وسعت والے ہو یا غربت والے ہو، عذر والے ہو یا تندرست ہو، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے مالوں سے مجاہدہ کرو، اپنے جانوں سے مجاہدہ کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارا نکلنا بہتر ہے اگر تم اللہ کے راستے کے ثمرات کو جانتے ہو۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اتنے موٹے ہو چکے ہیں، جب ان کو سراب میں رکھا جاتا تھا ان کے بدن کی چربی زمین پر لٹکتی تھی، نہ چلنے کی طاقت ہے۔ کلام پاک کو پڑھتے تھے، اس آیت پر پہنچے، انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، کہا مجھے اللہ کے راستے میں لے چلو۔ یہ قرآن کریم کی آیت میری تشکیل کر رہی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، اس آیت پر پہنچے، انفروا خفافا وثقالا، کہ نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ کہاں جہزونی جہزونی یا بنیا، اے میرے بیٹو اللہ کے راستے میں جانے کے اسباب تیار کرو، مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، میرے گھوڑے کو تیار کرو۔ ان کے بیٹوں نے کہا لقد غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی توفی، لقد غزوت مع ابو بکر حتی توفی، لقد غزوت مع عمر حتی توفی۔ آپ نے اللہ کے نبی کی زندگی میں ہر دین کے تقاضے پر اپنی جان کی قربانی آپ نے دی ہے۔ ہم نے نہ بچوں کو تم نے دیکھا ہے، خلافت صدیقی میں ہر تقاضے پر اپنے آپ کو حاضر کیا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہر تقاضے پر اللہ کی دین کی محنت کو آپ نے پورا کیا ہے۔ ابا تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہاری جگہ پر ہم جائیں گے، نغزو منک، ہمیں چھوڑو ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اسی حالت ان کے سفر کے سامان کو تیار کیا گیا اور سمندر میں ان کی موت آئی ہے۔ ایمان اس لیول کا ہونا ضروری ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچاوے۔ ایمان یقین اور تقوی کا، اللہ کی ذات پر یقین بنتا رہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں آتا رہے۔ لیکن میرے بھائیوں،
تقویٰ آئے گا یقین کے بقدر جتنا اللہ کی ذات پر یقین بنتا رہے گا اتنا زندگی میں اللہ کا ڈر آتا رہے گا۔ عبداللہ بن عمر مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں، دیکھا کچھ لوگ وہاں کھڑے ہیں راستے میں، پوچھا کیا ہوا تو کہا ایک شیر نے اور ایک بھیڑیے نے راستہ روکا ہوا ہے۔ فنزل من دابتہ، اپنی سواری سے نیچے اترے اور بھیڑیے کا کان پکڑ کے کہا میں عمر کا بیٹا ہوں، ہم نے کبھی گھروں میں خوف نہیں دیکھا اللہ کی ذات کے علاوہ، ہٹ یہاں سے، تو مسلمانوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اس کو جب کان ہلایا ٹائیگر اور بھیڑیا وہاں سے بھاگتا بھاگا جنگل کا راستہ پکڑا، پھر کہا لوگوں سنو، جس انسان کے دل میں جس کا یقین ہوگا اللہ اس کا خوف اس کے دل پر طاری کریں گے۔ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین ہے تمہارے دل میں صرف اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کے غیر کا یقین ہے اللہ غیر کا خوف تمہارے دلوں میں ڈال دیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری محنت کی بنیاد ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے اللہ کی قسم ہمارا دل زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ جب لا الہ الا اللہ جب اندر داخل ہوتا ہے محمد الرسول اللہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، عبادات میں محمد رسول اللہ چمکتا ہے، ہماری معاشرت میں اللہ کے نبی کی زندگی چمکتی ہے، ہمارے معاملات میں محمد رسول اللہ چمکتا ہے، ہمارے لباس میں نبی کی غلامی چمکتی ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کے دل میں اتر چکا ہے۔ ایک کلمہ ہماری زبانوں سے نکل کر میرے اور آپ کے دل کی گہرائی میں آ جاوے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، ایمان کے قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ علامہ طبری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ریا کو نہیں ملایا، نمبر 2 شرک کو نہیں ملایا، اللہ کے غیر کے یقین کو دل میں نہیں ملایا۔ میرے اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ ان کو دنیا میں بھی امن میں رکھے گا، آخرت میں امن والی زندگی جنت کی شکل میں ملے گی، دنیا حیات طیبہ ہوگی۔ اور میرے اللہ نے فرمایا یہ مجمع دنیا میں ہدایت یافتہ مجمع ہے، وہم مہتدون یہ لوگ ہدایت یافتہ مجمع ہیں۔ ایمان پر محنت کرنی میرے بھائیوں، اللہ کی بڑائی کے بول، مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کی قدرت کو سمجھنا، اللہ کی طاقت کو سمجھنا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا، میرا اللہ کتنا بڑا ہے، میرا اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے۔ ابراہیم اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، ابراہیم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ماریا قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اور آپ نے کہا یا ابراہیم ان بفراقک لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی پر میری آنکھیں برس رہی ہیں۔ ابراہیم کے انتقال پر ماریا قبطیہ حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے کی جدائی کا غم ہے، مجھے اپنا بیٹا یاد آ رہا ہے۔ آپ نے کہا ماریا تجھے اپنے بیٹے کا غم ہے، اگر تو کہے تو میں تجھے اپنی نظر کو تو پر کر دیکھ، جنت میں میرا بیٹا ابراہیم جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے۔ ماریا قبطیہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے نہیں دیکھنا، جتنا مجھے آپ کی باتوں پر یقین ہے اتنا مجھے آپ کی نظر پر بھی یقین نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا، صحابیات نے کہا ماریا اگر تو دیکھ لیتی تو دنیا میں بیٹھے بیٹھے جو جنت کے محلات دکھتے، جنت میں آپ کا بچہ کھیلتا ہوا دیکھتا۔ پھر فرمایا پھر میرا ایمان غیب پر کیسے باقی رہتا؟ الذین یؤمنون بالغیب، میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خبروں پر یقین کرنا، اللہ کے نبی کے وعدوں پر یقین کرنا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کا مجمع خندق کھود رہا ہے، بڑے عجیب حالت ہے۔ خندق کے موقع پر 1500 کا مجمع خندق کھود رہا ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں ہم ایک جگہ پر خندق کھود رہے تھے اور ایک چٹان آئی، ایک چٹان، وہاں چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، اس چٹان کو توڑیے۔ آپ کے ہاتھ میں رومال تھا، بخاری شریف جلد ثانی کی روایت، آپ نے اپنے رومال کو رکھ دیا، کدال ماری، چٹان کا ایک حصہ گرا، اس میں چمک ظاہر ہوئی، چمک ظاہر ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چمک کیا ہے چٹان میں؟ آپ نے کہا اللہ نے مجھے ہیرا کے محلات دکھائے،
ہیرا ملک روم کے ہیرا کے محلات دکھائے کہ تم وہاں پہنچو گے اور ہیرا کو فتح کرو گے۔ پھر آپ نے چٹان ماری، پھر چمک ظاہر ہوئی، آپ نے فرمایا مجھے کیسر و کسرا کے محلات اللہ نے دکھائے، پھر چٹان پر کدال ماری، پھر روشنی ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایران کو چمکتے ہوئے دکھایا۔ اے صحابہ کی جماعت، تم وہاں پہنچو گے اور مسلمانوں پر ایران بھی فتح ہوگا اور کیسر بھی فتح ہوگا اور کسرا مسلمانوں کے قدموں میں آئے گا۔ جب میرے نبی نے باتیں کہی، منافقین مدینے میں موجود تھے، منافقین نے یوں کہا نہیں 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 نہیں، یہاں تو کھانے کے فاقے ہیں، مدینے میں تو کھانے کا تکلیف ہے، کھودنے والے خندق 3 دن سے بھوکے ہیں، سب کے پیٹوں پر پتھر ہیں اور باتیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ منافقین کا جملہ تھا، اللہ کی بات بھی دھوکا، اللہ کے رسول کی بات بھی دھوکا۔ ان مشکل حالات میں صحابہ فرماتے ہیں ہمیں نبی کی باتیں کے سننے کے بعد ہمارا ایمان بڑھ رہا تھا۔ فزادتہم ایمانا، ہمارا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزادتہم ایمانا، ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، منافقین کا ایمان گھٹتا ہے کہ منافقین کا ایمان ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ کے وعدوں کو دھوکا سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو دھوکا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کا ایک نوجوان صحابی عدی ابن حاتم، بڑے ہوشیار، بڑے چالاک، بڑے سمجھدار، بڑے ڈسپلن والے، ان کی زندگی بڑی سکون والی، میرے نبی کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ عدی ابن حاتم نے مدینہ منورہ چھوڑا اور ملک روم چلے گئے کہ میں حضور کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، لیکن وہاں جانے کے بعد پچھتاوا ہوا کہ مجھے کیا ضرورت تھی مدینہ منورہ چھوڑنے کی، اگر نعوذ باللہ اگر یہ انسان جھوٹا ہے تو مجھے اس کی بات کو سننا نہیں ہے، اگر یہ آدمی سچا ہے تو مجھے اس کی بات کو مان لینی چاہیے۔ عدی ابن حاتم رضی فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں سیدھا مدینہ منورہ داخل ہوا۔ جیسے میں مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مدینے میں خبر پھیل گئی عدی بن حاتم آ گئے، عدی بن حاتم آ گئے، عدی بن حاتم آ گئے۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اور 2 بچے ہوئے تھے۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے یقین کر لیا ایک کیسر و کسرا والی حکومت نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے، یہ تو نبوت ہے۔ نبی کے پاس تو غریب بھی بیٹھتے ہیں، نبی کے پاس تو عورتیں بھی اور بچے بھی بیٹھتے ہیں۔ جب میں سے حضور کے پاس داخل ہوا تو آپ نے کہا عدی کیا تم لا الہ الا اللہ سے بھاگتے ہو؟ اب تم خود ہی بتاؤ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے دوسری دعوت دی تم اللہ اکبر سے بھاگتے ہو، کیا اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ تم دین قبول کر لو۔ عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو ایک دین پر چل رہا ہوں، میں بھی تو ایک دین پر چل رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے عدی تمہارے دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ اچھا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا تمہارا تعلق فرقہ رقوسیہ سے ہے جو نصارہ اور صائبین کے درمیان کا فرقہ ہے۔ تو عدی بن حاتم کا چہرہ کھل اٹھا یا رسول اللہ آپ کو میرے فرقے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ پھر آپ نے بتایا تم مال غنیمت کا چوتھا حصہ تم کھا جاتے ہو، حالانکہ تمہاری شریعت میں مال غنیمت کا چوتھا حصہ کھانا حرام ہے۔ اتنا کہنا تھا، عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے حضور کے سامنے اپنی گردن کو جھکا لی، اپنی گردن کو جھکا لی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا عدی تم کو یہ بات اسلام لانے سے روک رہی ہے کہ مجھے ساتھ دینے والے مکہ کے فقراء ہیں، مکہ کے یتیم ہیں، میرے پاس بیٹھنے والے بلال ہیں، سلمان ہیں، صہیب رومی ہیں، قتادہ ابو دجانہ ہیں، قعقاع بن عمرو تمیمی ہیں، مدینے کے غریب صحابہ مکہ کے میرے پاس بیٹھتے ہیں اور مالدار نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکالا ہے۔ کہا نعم یا رسول اللہ، یہ بات کیونکہ میں تو شہزادہ ہوں، یہ بات مجھے ایمان میں داخل کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ آپ نے کہا عدی کیا تم ہیرا کو جانتے ہو؟ کیا تم ہیرا شہر کو جانتے ہو؟ یا رسول اللہ اس کا نام تو میں نے سنا ہے لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ کہا میرے نبی نے فرمایا عدی اگر تو ایمان قبول کرے گا تو دیکھے گا ہیرا سے ایک لڑکی
सोना और चांदी के ज़ेवरात मलबूस वहाँ से चलती चलती निकलेगी, मदीना पहुँचेगी। ऐसा अमन अमान वाला माहौल कायम होगा, ऐसे पाक दामन जवान होंगे, उनकी आंखों में बिल्कुल पाकी होगी, जवान रातों को तड़पने वाले होंगे। ये जब लड़की जब वहाँ से निकल कर मदीना पहुँचेगी, उसको रास्ते में सारे के सारे भाई नजर आएंगे, उसको गलत निगाह से एक इंसान भी देखने वाला नहीं होगा। ये काम होगा तो ये अमन अमान वाला माहौल दुनिया में जिंदा होगा। फिर आपने कहा अली क्या तुम किसरा इब्ने हुर्मुज़ को जानते हो? कि नाम या रसूल अल्लाह, उसको तो कौन नहीं जानता, उसके खजाने कितने बड़े, उसकी ताकत कितने बड़ी। कहा अली तुम देखोगे मेरे सहाबा की जमात किसरा इब्ने हुर्मुज़ के पास पहुँचेगी, उसको कत्ल करेगी, वहाँ के खजाने लूटेगी। आप क्या बात करते हो किसरा इब्ने हुर्मुज़? कहा मेरे नबी ने फरमाया हाँ, किसरा इब्ने हुर्मुज़ के खजाने मुसलमान लूटेंगे, वहाँ का माल गनीमत मदीना मुनव्वरा में जमा होगा। अदी बिन हातिम फरमाते हैं मैंने ईमान कबूल कर लिया, मैंने अपने आंखों से इस वाक़े को देखा कि वहाँ से लड़की चलती चलती आई, नबी की खबरों पर यकीन, जब मेरे नबी ने कोई बात फरमाई तो वो होकर रहेगी, वो होकर रहेगी। वो लड़की वहाँ से निकली, मदीना मुनव्वरा में आई, हमें उस लड़की की मुलाकात की, पर्दे में मलबूस थी, सोना और चांदी की ज़ेवरात से मलबूस थी। फरमाया कैसा गुजरा तुम्हारा सफ़र? कहा पूरे रास्ते में मुझे सारे के सारे मेरे भाई नजर आए और किसरा इब्न हुर्मुज़ के खजाने लूटने वालों में मैं भी मौजूद था। हज़रत उमर के ज़माने में जब किसरे की ताकत टूटी है, किसरा की ताकत टूटी है, इसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जब कलमे की दावत एक सहाबी के जरिए जब किसरा इब्न हुर्मुज़ को पहुँचाई और आपने ख़त लिखा असलीम तस्लम, ईमान कबूल कर ले, सही सालिम रहेगा, ईमान की दावत दी। और आपने यूँ लिखा बिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस इला अज़ीम किसरा, ये ख़त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से है, बादशाह अजीम फारिस के नाम पर। जैसे उसने ख़त का मजमून पढ़ा है, मेरे नाम के पहले हुजूर का नाम, मेरे नाम के पहले बेतो बड़ा, यूँ करके ख़त के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ख़त को फाड़ दिया। उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, जब वापस पहुँचे मदीना मुनव्वरा में और रहबर पूछे कि अल्लाह के नबी आपके ख़त को तो फाड़ दिया, तो आपने फरमाया उसने मेरे ख़त को नहीं फाड़ा, उसने अपने मुल्क को फाड़ा है, उसने मेरा ख़त नहीं फाड़ा, उसने अपने मुल्क को फाड़ा है। दावत की मेहनत से टकराया, दावत के काम से टकराया, उसने मेरे ख़त को नहीं फाड़ा, उसने मुल्क को फाड़ा है। जैसे हुजूर के पास ये बात पहुंची, रात को वो कमरे में सोया हुआ था, उसका बेटा महल में दाखिल हुआ, उसने देखा एक लिखी हुई ताकत की दवा, नहीं मेरा बाप इस ताकत की गोलियां खाकर हुकूमत करता है। कहा हालांकि उसमें ताकत की दवा नहीं थी। और मेरे भाइयों, जब किसरा उसने वो ताकत की दवा वो लड़के ने पी ली और लड़के ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। जब लड़के ने वो दवा पी है ना, तो लड़का भी वहाँ मर गया। यूँ करके अल्लाह ने किसरा की ताकत को तोड़ा है। जब किसरा इब्न हुर्मुज़ ने जब ये खत गया तो दो इंसानों को भेजा जिनकी बड़ी बड़ी मूंछें थी, यमन के बादशाह बाज़ान को कहा दो इंसानों को भेजो शहसवार को, जो हुजूर को पकड़ के मेरे सामने लावे। जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के पास देखा बड़ी बड़ी मूंछें हैं। आपने कहा क्यों आए हो? कि हम तुमको पकड़ने आए हैं, हमको किसरा इब्न हुर्मुज़ ने भेजा है तुमको पकड़ने के लिए। तो मेरे नबी ने फरमाया कल मुलाकात में करता हूँ। आप कल मिले तो आपने उनको देख कर चेहरा फेर लिया, फरमाया तुमने मुझे दाढ़ी क्यों कटाई? कि हमारे रब किसरा ने हमको दाढ़ी कटाने का हुक्म दिया है और मुझे बढ़ाने का हुक्म दिया है। तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे अल्लाह ने तो मुझे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है, मुझे कतरवाने का हुक्म दिया है, आपने इन दोनों की तरफ नज़र भी नहीं फरमाई। फिर आपने फरमाया तुम मुझे पकड़ के कहाँ ले जाओगे? रात को तुम्हारे बादशाह का कत्ल हो चुका है, रात को तुम्हारा बादशाह किसरा इब्न हुर्मुज़ को उसके बेटे ने ख़त्म कर दिया। कि कैसी बात करते हो? न टेलीफोन का ज़माना था, उस ख़तों का ज़माना, ख़त 2 महीने में पहुँचता था। जब तहक़ीक़ की तो मालूम पड़ा उसके बेटे ने ही उसके बाप को कत्ल कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया था उसने मेरे ख़त को नहीं फाड़ा, उसने अपने मुल्क को फाड़ा है। ये दावत की मेहनत के असरात हैं।
یہ دعوت کی محنت کی طاقت ہے، یہ دعوت کی محنت حق ہے، حق غالب ہوتا ہے، باطل مغلوب ہوتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، اللہ فرماتے ہیں ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں جو باطل کا نام و نشان تک نکال دیتا ہے اور باطل کا بیجا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ہوتا ہے جب ایمان والے کلمے کو سیکھ لیتے ہیں، ایمان والے کلمے کو سیکھ لیتے ہیں اور ایمان والوں کی زندگی کلمے کے مطابق ہو جاتی ہے اور ان کے دلوں میں اللہ کا یقین اتر جاتا ہے تو اللہ باطل کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے حق کی مثال درخت کی طرح ہے اور باطل کی مثال دھوئے کی طرح ہے۔ اچانک دھواں ہمارے شہر میں اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے دھوئے نے پورے شہر کو گھیر دیا ہے، 1 گھنٹے کے بعد سارا دھواں ختم ہو جاتا ہے۔ باطل زور سے پھیلتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ باطل کی رفتار راکٹ کے برابر ہوگی، حق کی رفتار ٹوٹی کے برابر ہوگی۔ اللہ حق کی محنت کو غالب کر کے رہے گا۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے، آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر گئے، آپ کے چہرے پر غبار آلود ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا اپنے ابا کو تو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا جان تمہارا چہرہ پورا مٹی والا بن چکا ہے، لمبے سفر کی بجائے تمہارے کپڑے میلے میلے ہو چکے ہیں۔ یوں کر کے فاطمہ رونے لگی تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ مت رو، اللہ نے تیرے ابا کو ایک کلمہ دیا ہے، وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے، جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں، وہاں میرا لایا ہوا دین دنیا میں پہنچ کے رہے گا۔ عزت والے عزت سے قبول کریں گے، اگر عزت والوں نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے سامنے کلمے کی دعوت پہنچے گی اور ان کو زبردستی کلمے کی دعوت کو قبول کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، اللہ نے مجھے اور آپ کو دعوت کا کام دیا ہے، یہ کام امانت ہے، یہ کام کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ حضرت اللہ صاحب فرما کرتے تھے اس کام کو اپنی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ اس کام کی حفاظت کیا کرو۔ جب اللہ صاحب کا جب انتقال مرکز میں ہوا ہے، بڑے بڑے علماء مرکز میں موجود ہیں، ایک نیو مسلم مرکز میں داخل ہوا اور مولانا یوسف صاحب کو فرمایا اے مولانا یوسف اپنے ابا کی پیشانی پر عطر کو خوب رگڑیو۔ میں نے اس بوڑھے میاں کو گھنٹوں گھنٹوں اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کام بھائی تقریروں کا نہیں ہے، تقریر تو ایک مطلوب چیز ہے، یہ کام تو فکر کا ہے، یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے اور یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، جان کھپانے کا ہے، جان کو لگانے کا ہے۔ صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چلائی ہے، لیکن ایمان جو بنے گا وہ دعوت سے بنے گا۔ ایمان دعوت سے بنتا ہے اور ایمان مجاہدے سے پکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایمان پھیلتا ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے ایمان بچتا ہے۔ جب ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں اور اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں اور اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو بغیر جد و جہد کیے ہوئے، بغیر تکلیفیں اٹھائے ہوئے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے جنت کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو، ایمان والوں کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے میں 2 باتیں چاہتا ہوں اس امت میں، ایک بات تو میں یہ چاہتا ہوں ہماری جماعتیں قریہ در قریہ، اقلیم در اقلیم، گاؤں در گاؤں، شہر در شہر اور قریہ و قریہ، ملک در ملک، اقلیم در اقلیم ہماری جماعت دیوانہ وار گم رہی ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کر رہی ہو، امت کو کلمہ سکھا رہی ہو، اپنی تربیت کر رہی ہو۔ ایک بات تو میں یہ چاہتا ہوں، دوسری بات میں یہ چاہتا ہوں ہر ساتھی کی تمنا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی ہو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم بغیر تکلیفیں اٹھائے ہوئے، بغیر مجاہدے کیے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی امتوں کے حالات کھلتا ہے۔ تم سے پہلے والوں کے حالات کیسے تھے؟ ان کے نبیوں کو قتل کیا گیا، ان کے نبیوں کو شہید کیا گیا، ایمان والوں کی زندہ کھالوں کو اتارا گیا، ان کے زندہ کانٹے ان کے سینوں میں ڈالے گئے،
مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑا گیا۔ بے نبی میں کتنی استقامت ہوتی ہے کہ نبی پکار اٹھا اور نبی کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے، متی نصر اللہ، یہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، قربانی دو قربانی، الا ان نصر اللہ قریب، تم اللہ کی مدد کو دیکھو گے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ کی ذمہ داری ہے ایمان والوں کی مدد کرنا، لیکن ایمان والے بنے تو صحیح، ایمان والے بنے تو صحیح۔ دل ہمارا الگ ہے، ہماری زبان الگ ہے، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین نہیں ہے۔ بھائیو اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، آمنا کہنے کے بعد اللہ تم کو یوں ہی چھوڑ دے گا، تم کو نہیں آزمائے گا، اللہ ضرور آزمائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پرکھے گا تم کلمے میں کتنے سچے ہو اور کلمے میں کتنے جھوٹے ہو، تمہارا کلمہ تمہارے دلوں کی گہرائی میں اترا ہے کہ نہیں اترا۔ اللہ ایمان والوں پر حالات ڈالتا ہے، نبیوں پر حالات ڈالتا ہے۔ کعب بن عجرہ حضور کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یا رسول اللہ انت متغیر اللون، آپ کا چہرے کا کلر بدل چکا ہے، بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ نے کہا کعب 3 دن ہو چکے، اس پیٹ میں ایک روٹی کا لقمہ داخل نہیں ہوا۔ کعب بن عجرہ نکلے وہاں سے، ایک یہودی کے باغ میں جا کر خدمت کی، ڈوروں سے پانی نکالا، یہود نے تھوڑی سی کھجوریں دی، حضور کی محبت میں یا رسول اللہ ایک کھجور آپ کھاؤ، اپنے پیٹ کی بھوک کو دور کرو۔ تو آپ نے کہا یا کعب انت تحبنی، ایک کعب بن عجرہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نعم یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کعب یہ بات سن لو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر حالات اس طریقے پر آئیں گے جب پانی کو اوپر سے نیچے ڈھلان کی طرف آتا ہے۔ یہ حالات کا آنا اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اللہ کے نبی کی محبت کی نشانی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری تاریخ سیرت پر ہو، ہماری نظر نبیوں کے واقعات پر ہو، ایمان والوں کی واقعات پر ہو، کتنی بڑی قربانی صحابہ نے اللہ کے راستے میں دی ہے۔ اور احد کے موقع پر آج اتنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتنی چھوٹی مدینے کی بستی تھی، جب 70 جوان صحابہ کا جب جنازہ جب مدینے میں پہنچا ہوگا تو مدینے کے بچوں پر کیا گزری ہوگی، اور مدینے کی جوان عورتیں جب بیوہ ہوئی ہوگی۔ مصعب بن عمیر کے ساتھ شہید ہوا، عبداللہ بن جہش جیسے صحابی شہید ہوئے، میرے نبی کے چچا حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، جب اللہ کے نبی کے چچا امیر حمزہ شہید ہوئے ہیں۔ مدینہ میں اس زمانے میں رونے کا رواج تھا، رونے کے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ دیکھا مدینے اکثر مرنے والے، اکثر شہید ہونے والے انصار مدینہ تھے، اور حمزہ تو مکہ صحابہ تھے، تو مدینہ کی عورتیں اپنے شوہروں پر رو رہی تھی، امیر حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ جب میرے نبی نے دیکھا میرے چچا امیر حمزہ کا کان کٹا ہوا ہے، ناک کٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، پیر کٹا ہوا ہے، کوئی رونے والا نہیں، تو میرے نبی نے فرمایا اما حمزہ تو فلا بوا کی الا، ہائے میرے حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے، ہائے میرے حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ سعد بن عبادہ نے کہا اے مدینے کی عورتوں آؤ اور امیر حمزہ پر رو۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، اب کسی کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی کو اتنا غم تھا، 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اللہ نے کہا جبرائیل میرے نبی کو جا کر کہہ دو تم کیوں گھبراتے ہو، تم کیوں روتے ہو، ہم نے حمزہ کا وہ مقام دیا ہے آسمانوں پر، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، کہ حمزہ تو اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ جب مدینے میں 70 صحابہ کی لاشیں آئی ہے اور 70 صحابہ کے جنازے آئے ہیں، اس مدینے کے صحابہ پر کیا گزری ہوگی؟ کیا میرے اور آپ نے کبھی تصور کیا ہے، کبھی تصور کیا ہے، کبھی سوچا ہے؟ ہم تو اللہ کی دین کی محنت سے گھبراتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں قربانی دو، اثاقلتم الی الارض، تم زمینوں میں دل جاتے ہو۔ ابھی میرا سیٹنگ نہیں ہے، ابھی میری دکان کی سیزن ہے، میرے کاروبار کی سیزن ہے، میری بیوی نہ کہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اثاقلتم الی الارض، تم زمینوں میں دل جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ،
کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ سنو فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایمان والوں نکلو اللہ کے راستے میں، اپنے جان و مال کی قربانی دو۔ ختم اللہ سے فرمایا کرتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی۔ ہمارے ساتھی نوجوان شرابے کے عادی بن چکے ہیں۔ میں منکرات پر بات نہیں کرتا، ایمان کی بات کرتا ہوں۔ ان تمام کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچانے کا عمل ایک گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں۔ گھر پر جا کر اللہ کی بڑائی کی باتیں کرو، ایمان کے مذاکرے میں اور آپ کریں گے انشاءاللہ ان کے دلوں میں ایمان کا بیج آئے گا۔ جب ایمان بنے گا ہر مسلمان حرام سے بچ جائے گا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کی محنت کرنا، اللہ کے بندوں کے پیچھے جانا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت منیب ازدی فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا زمانے جاہلیت میں آپ فجر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ میں گھر سے ملاقاتوں میں نکلے، آپ مدینہ ملاقاتوں میں نکلے، آپ لوگوں کی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کون ہیں؟ نبیوں کے سردار ہیں۔ بیت المقدس کی مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت جس نے کروائی ہے، اتنے بڑے نبی لوگوں کے پاس گھر گھر کی ملاقاتوں میں جا رہے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے میرے نبی کے چہرے پر تھوکا، فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا۔ قرآن میں اللہ نے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے۔ وَالضُّحَىٰ، امام رازی نے 3 ترجمے کیے ہیں۔ امام رازی تفسیر کے کنگ ہے۔ ایک ترجمہ کیا وَالضُّحَىٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے محبوب پروردگار عالم تیری قربانیوں کی بنیاد پر، تیرے رونے و دھونے کی بنیاد پر اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں۔ میرا اللہ قرآن میں نبی کی قسمیں اٹھاتا ہو اور نبی گلی گلی میں گھوم رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، امت کو ہدایت پر لانے کی محنت کر رہے ہیں۔ لوگوں نے میرے نبی کے چہرے پر تھوکا، تھوڑے سے آگے گئے، لوگوں نے اللہ کے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، اللہ کے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی۔ آپ تھوڑے سے آگے گئے تو لوگوں نے حضور کو گالیاں بولی، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، یہاں تک کہ سورج سر پر آ چکا۔ فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکلے ہیں، دوپہر کا وقت ہو چکا ہے، ظہر کا وقت، زوال کا وقت ہو چکا۔ جب سرکار مدینہ گھر پر واپس آئے ہیں، آپ کے چہرے پر تھوک بھی ہے، آپ کے چہرے پر گرد و غبار بھی ہے، گالیاں سن سن کے آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ گھر پر پہنچے تو آپ کی بیٹی زینب نے اپنے ابا کو دیکھا، پریشانی کی حالت میں دیکھا، پیالی میں پانی لے کر آئی، فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُصٍ مِّن مَّاءٍ، پیالے میں پانی کو لے کر آ کر حضور کے چہرے کو صاف کرنے لگی اور ٹپ ٹپ آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ آپ نے دیکھا زینب رو رہی ہے، اپنی بیٹی زینب کو روتا دیکھ کر حضور کا پیمانہ بھی چھلک گیا اور آپ نے کہا میری بیٹی زینب تو مت رو، لا تخشى علی ابیک الخیر، پروردگار عالم تیرے ابا کے آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں میں بزرگوں، یہ کام بڑی محنت کا ہے، یہ کام تو تھکنے کا ہے، یہ کام تو رونے کا ہے، یہ کام تو محنت کا ہے۔ محنت کر کے اللہ کے بندوں کو جنت میں پہنچانے والا عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے بہتر انسان کون؟ فرمایا خیار من امتی، میری امت کا سب سے بہتر انسان وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ ہمارا کام اپنے ایمان کو مضبوط کر کے ملکوں میں جا کر اللہ کے دین کی محنت کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اللہ کے دین کا تقاضا آیا ہے، اصفہان ایران میں جانا ہے، کہ میں کس کو بھیجوں؟ ہمارے حلقے کے ذمہ دار، ہمارے ضلع کے ذمہ دار۔ اگر آپ یوں کہیں آپ کو اللہ کے راستے میں جماعت کو لے کر چلنا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی بات ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے سوچا اصفہان کا تقاضا ہے، میں کس کو جماعت میں روانہ کروں؟ کہا میں مسجد میں جاتا ہوں۔ مسجد میں آ کر دیکھا تو نعمان بن مقرن نماز پڑھ رہے ہیں۔ نعمان بن مقرن اب المومن ان کے پیچھے بیٹھ گئے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد میں ان سے بات کروں۔ جب سلام پھیرا کہا نعمان اصفہان کا بیرون کا تقاضا ہے، آپ کو یہاں سے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ کہ المومنین میں جان کا عامل بننا چاہتا ہوں، میں مال کا عامل بننا نہیں چاہتا، میں زکوٰۃ کو وصول کرنے میں نہیں جاؤں گا، میں اللہ کے دین کی محنت میں جاؤں گا۔ فرمایا میں آپ کو جان کا عامل بنا کر بیچتا ہوں۔ پورا لشکر پوری جماعت تیار فرمائی۔ جب جماعت کو لے کر اصفہان پہنچے ہیں، پورے مجمع کو جمع کر کے فرمایا لوگوں میں تمہارا امیر ہوں، مجھے مشورے سے بنایا ہے، میں آپ کو ایک بات کی تاکید کرتا ہوں، جس وقت میں آپ کو یوں کہوں کہ جب میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہوں تمام کے تمام ساتھی اپنے جوتے کے تسمے کو ٹھیک کر لے، جب میں دوسری مرتبہ جھنڈا ہلاؤں تمام کے تمام ساتھی وضو وغیرہ سے فارغ ہو جاوے، جب میں تیسری مرتبہ جھنڈا ہلاؤں تمام ساتھی اپنے کاموں میں لگ جاوے، یہاں تک کہ تمہارا امیر بھی گر جاوے تو امیر کو کوئی اٹھانے نہ آوے۔ پھر فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تم میری دعا پر آمین کہو، اے پروردگار عالم نعمان کو اللہ کے راستے کی شہادت کی موت عطا فرما اور میرے ساتھیوں کو فتح عطا فرما۔ نعمان کو اللہ کے راستے کی شہادت کی موت عطا فرما اور میرے ساتھیوں کو فتح عطا فرما۔ ساتھیوں نے آمین نہیں کہا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، تم کو آمین کہنا پڑے گا۔ جب ساتھیوں نے آمین روتے روتے کہا ہے، جب کام شروع ہوا ہے، معقل بن یسار فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا سب سے پہلے نعمان بن مقرن گر پڑے، میں ان کے پاس پہنچا لیکن ان کی بات یاد آ گئی، اطاعت والی بات، اگر تمہارا امیر بھی گر جاوے تو ان کے پاس مت آنا۔ میں وہاں ایک پتھر نشان کے طور پر رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، میں اپنے امیر نعمان بن مقرن کے پاس پہنچا تو ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ پوچھا کون؟ تو معقل بن یسار کا کیا ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے کہ مدینہ کے مرکز پر جا کر میرے خط کو پہنچا دو اور میرا پیغام پہنچا دو کہ نعمان پردیس میں اللہ کے راستے کی شہادت کی موت مر رہا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ضائع نہیں کیا اور ساتھیوں کے دل میں اللہ کا یقین بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت ان کی موت وہاں شہادت ہوئی ہے اور اللہ کے راستے میں ان کی قبر بنی ہے۔ میرے بھائیوں یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، دنیا چمکاتے رہے، ارے کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے، کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تب جا عمارت کو رنگ ملتا ہے۔ ہمارا کام اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کرتے کرتے ہماری قبریں اللہ کے راستے میں بنے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہو برود صحرا میں جنوں کا ہم سفر ہو، میرا کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے جان کو کھپا دوں۔ یہ آنے والا اجتماع اس بات کا پیغام دے رہا ہے، پنڈال باندھنے کا نام اجتماع نہیں ہے، یہ تو ایمان والوں کی صرف ضرورت اور راحت کے لیے پنڈال باندھا جاتا ہے۔ اجتماع کے ذریعے پورے علاقے کو بیدار کیا جاتا ہے کہ جان اور مال ہماری نہیں ہے بلکہ جان اور مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ان جان کو اللہ کے نام پر کھپانا، اس مال کو اللہ کے راستے میں لٹانا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس سے میرے بھائیو ایمان بنے گا، اللہ کے راستے کی محنت بنے گی اور ایمان تو دعوت سے بنے گا اور ایمان تو اللہ کے راستے کے مجاہدوں سے پکے گا۔ عمر ابن عاص کی جماعت اللہ کے راستے میں ملک کے روم میں کام کر رہی ہے، ان کے بائیں ہشام ابن عاص وہ بھی وہاں اللہ کے راستے میں ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تمام صحابہ کرام کو آگے کے غزوے میں جانا تھا، آگے کے تقاضے پورا کرنا تھا، لیکن جہاں سے نکلنا ہے وہاں گلی ہے، ہشام ابن عاص کی نعش پڑی ہوئی ہے۔ امیر جماعت عمر بن عاص نے دیکھا سارے کے سارے صحابہ اور سارے کے سارے اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کے گھوڑے رک گئے، امیر جماعت کے امیر کے بھائی کی نعش پڑی ہوئی ہے۔ عمر بن عاص نے فرمایا لوگوں میرے بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑاؤ، اور سب سے پہلے عمر بن عاص نے اپنی بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑائے ہیں اور آگے کا معرکہ پورا کیا ہے۔ جب واپس پہنچے ہیں تو بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور اپنے بھائی کے ٹکڑے کو تھیلے میں ڈال کر اللہ کے سامنے یوں کہا پروردگار عالم میرے بھائی کے مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے بھائی پردیس میں مر رہا ہے، اللہ تو میرے بھائی کی شہادت کو قبول فرما دے۔ ہم کبھی صحابہ کی سیرت کو نہیں پڑھتے، حیات الصحابہ صحابہ کی زندگیاں ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے صحابہ کے مجاہدے ہیں۔
ہم پڑھیں گے میرے بھائیوں دل پڑے گا. انہوں نے زندگی کا مقصد دنیا کو نہیں بنایا. صحابہ فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم دنیا نہیں ہے, ہمارے عزائم تو آخرت ہے. ہماری آخرت بنے, امت کی آخرت بنے. میرے نبی نے فرمایا لوگو تم جہنم کی طرف جا رہے ہو, میں تم کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لا رہا ہوں, تم میری بات کو سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی محنت سے جب مکہ کے لوگوں کو دین آنا شروع ہوا, لوگ ابو طالب کے پاس جمع ہوئے, چچا کے پاس. مکہ کے مشرکین کے سردار تمہارے بھتیجے کو سمجھاؤ, تمہارے بھتیجے کی دعوت پر بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے, بیوی شوہر سے کٹ گئی ہے, باپ بیٹے سے کٹ گیا ہے. ابو طالب نے کہا ٹھہرو میں اپنے بھتیجے کو بلاتا ہوں. جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بکریاں چرا کر تشریف لائے, کہا دیکھو میرے بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں, تمہاری قوم کے لگائے ہیں, اور تمہاری قوم یوں کہتے ہیں ان بتوں کی برائی چھوڑ دو, کلمے کی دعوت کو چھوڑ دو, گھر گھر میں جدائی پیدا ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے سمجھا کہ میرے چچا ابو طالب ان کی باتوں میں آ چکے ہیں. میرے نبی نے اس وقت آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا یا عم, اے میرے چچا اگر تم میرے داہنے ہاتھ میں سورج دے دو اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو, اللہ کی قسم جس اللہ نے اس محنت کو لے کر مجھے بھیجا ہے اس محنت کو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا. یا تو میں شہید ہو جاؤں یا آپ مجھے چھوڑ دیں. یہ ہوتی ہے استقامت دعوت کے کام میں. مولانا خان صاحب کی فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ, کام کرنا اصل نہیں ہے, کام میں موت تک جمے رہنا لگے رہنا اصل ہے. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو موت تک کام میں لگے رہنے کی, جمے رہنے کی توفیق عطا فرماوے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ مؤتہ کے موقع پر آپ نے اپنے گھر سے 2 انسانوں کو بھیجا. آپ نے زید بن حارثہ آپ کے متبنہ بیٹے ہیں, جعفر طیار آپ کے چچا زاد حضرت علی کے بھائی ہیں. 32 سال کا عرب کا نوجوان, گھر میں نوجوان بیوی اسما بنت عمیس زندگی حبشہ میں گزاری. خیبر کے موقع پر جب حبشہ سے پہنچے گئے, میرے نبی نے فرمایا جب جعفر طیار سے معارکہ ہوا تو آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے آج خیبر کے فتح کی خوشی ہے یا جعفر طیار کی خوشی ہے. جعفر طیار کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا, عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا. حضور تشریف نہیں لے گئے. جب صحابہ کی جماعت مؤتہ میں روانہ ہوئی ہے, آپ مسجد نبی میں بیٹھے بیٹھے پورے منظر کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا زید بن حارثہ شہید ہو گئے, ان کی بیٹی یتیم ہو گئی, چھوٹی سی بیٹی. آپ نے کہا جعفر طیار شہید ہو گئے. جعفر طیار کا دانا ہاتھ بھی کٹا, بایاں ہاتھ بھی کٹا, اور مؤتہ کی زمین خون سے لال لال ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر پر پہنچے ہیں. ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں, عون ہیں, محمد ہیں, عبداللہ ہیں. ایک 6 سال کا, ایک 4 سال کا, ایک 2 سال کا. کھلیان میں لڑکے کھیل لگے ہیں. آپ نے کہا تعال یا عون, تعال یا محمد, تعال یا عبداللہ. یہ تینوں بچے حضور کے پاس گئے. کوئی حضور کے گود میں بیٹھ گیا, کوئی حضور کے کندھوں پر بیٹھ گیا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ اپنے سر کو نیچا کر کے رو رہے ہیں, داڑھی پکڑ کر. اسما بنت عمیس آٹا گوندھ رہی ہے. دیکھا اللہ کے نبی رو رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کیف فعل, کیا ہوا؟ کیف فعل جعفر, جعفر کی واپسی کب ہے؟ جعفر کے بیٹے جعفر کو یاد کرتے ہیں. تو آپ نے سر کو اٹھا کر فرمایا یا اسما اصبری واحتسبی, اے اسما صبر کر, اللہ سے اجر کی امید کر, تیرا شوہر تو اللہ کے دین کے لیے قربان ہو چکا, تیرا شوہر تو اللہ کے دین کے لیے قربان ہو چکا. اللہ نے اولادوں کو یتیم تو بنایا, لیکن عبداللہ بن جعفر, عون بن جعفر, محمد بن جعفر بڑے ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں کتنے گھوڑے لٹاتے تھے, کتنے پیسے لٹاتے تھے. یہ کام آبادی کا ہے, یہ کام بربادی کا نہیں ہے. ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے, ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے. جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے, جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے, جس مال کے فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے, جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے, جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے, جن گھروں کو اجڑ جانا ہو, جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو. کل بیت میدان سلامتها, ارے بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح, آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں. ایک چند دن کی دنیا, ایک دھوکہ دینے والی دنیا, یہ دنیا ملعونہ, یہ دھوکہ دینے والی دنیا کے چکر میں آ
کر میں اور آپ اللہ کے دین کی محنت کو دھکا مار دے، یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ ہم اٹھیں، اللہ کا نام لے کر اپنی قربانیوں کو زندہ کرے، ملکوں میں جا کر اللہ کے کلمے کو پھیلانا ہے، کلمہ پھیلاتے پھیلاتے اپنی قبریں بنانی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن یاتون عندی یوم القیامت نورہم مثل نورہم الانبیاء، کل قیامت اللہ تبارک و تعالی ہماری پیشانیوں پر نور دلوائے گا۔ میرے بھائیوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے، ہم بستروں پر نہیں مرتے، ہم اللہ کے راستے کی موت مرتے ہیں۔ صحابہ اللہ کے راستے کی موت کی دعائیں کرتے تھے، صحابہ اللہ کے راستے کی موت کی دعائیں کرتے تھے۔ بدر کے موقع پر حضور جا رہے ہیں، باپ بیٹے سامنے آ گئے، ابا تم جاؤ، بیٹا نے کہا میں جاؤں، ابا نے کہا میں جاؤں۔ عبداللہ سعد بن خیثمہ، بیٹا اور باپ گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے کہا اقیم علی نسائک، تمہاری عورت بیمار ہے، ایک گھر پر رہے گا، بیٹا ماں کے پاس رہنے کو تیار نہیں، شوہر بیوی کے پاس تیار نہیں۔ وہ اللہ کے راستے کی شہادت کے جذبے اور اللہ کے راستے کی موت کی تمنا اور اپنی قبروں کو جنگلات اور کھنڈروں میں بنانا، یہ ان کا مشن بن چکا تھا۔ آپ نے کہا فاستحیما، پرچی اٹھاؤ، گھر پر رہنے کی پرچی ڈالی کہ حیات الصحابہ میں ہے، بیٹے کا نام آیا ہے پرچی میں، تو ابا نے بیٹے کو فرمایا خیثمہ نے سعد کو، میرا بیٹا سعد تو بھرپور نوجوان 22 سال کا ہے، بڑی محنت سے تجھ کو پالا ہے، بیٹا تو ابا کی بات مان لے، مجھے جانے دے۔ کہ ابا کبھی زندگی میں نافرمانی نہیں کی، لیکن میں بدر کے موقع پر شہید ہونے کی تمنا کر چکا ہوں۔ اور سعد اللہ کے راستے میں بدر میں شہید ہو گئے۔ یہ جذبے صحابہ کے گھروں میں تھے، ان کو بھی تمہاری زندگی کے مزے ان کے سامنے تھے، ان کو پتا تھا اصل تو آخرت ہے، اصل تو آخرت ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایمان والوں میں بہت سے مردوں نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھلایا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو کر اپنی قبریں جنگلوں میں ملکوں میں بنائی۔ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہیں، ومنهم من ينتظر، انتظار کرے اس موقع کا، ہم بھی اللہ کے دین کی محنت کو کرتے رہیں، اللہ کے کلمے کو پھیلاتے رہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو شہید ہونے نہیں جانا، اللہ کے راستے میں صرف 4 مہینہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اور کلمے کی دعوت کو لے کر امت پہ چلنے پھرنے کے لیے، اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ، دین پر چلنے کی سیکھنے کی نیت کے ساتھ، میرے نبی والا دین دنیا کے ہر کچے مکان میں کیسے پہنچے، پکے مکان میں کیسے پہنچے۔ نبی بھوج اللہ کے راستے میں چلنے میں تھا، ایک جگہ پر ملاقات میں گیا، ایک بڑی اماں آئی کہ مولوی صاحب میرا گھٹنا ٹوٹ چکا ہے، میرا جوان لڑکا شراب پیتا ہے، جب رات کو گھر پر آتا ہے اس کی بیوی کی مار مار کے ہڈیاں توڑ ڈالی، میرا گھٹنا بھی توڑ ڈالا۔ اس میرے پوترے جب باپ گھر میں آتا ہے کوئی ٹوائلٹ میں چھپ جاتا ہے، کوئی غسل خانے میں چھپ جاتا ہے، مولا میرے بیٹے کو جماعت میں جاؤ، ہمارا گھر جہنم بن چکا ہے۔ اس کی تشکیل ہوئی، روانگی کی بات میں پی کر بیٹھا ہوا تھا، اس کی جماعت جب میسور روانہ کی، 20 دن کے بعد امیر صاحب نے ویڈیو کال کیا کہ دیکھو مولانا تہجد میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے۔ چلنا پورا ہوا، اس کا استقبال احمد آباد میں کیا ہم نے، جب گھر پر پہنچا ہے اس کی ماں، ساتھی فرماتے ہیں روزانہ رات کو 2-2 گھنٹے اپنی ماں کے پیروں کو دباتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے کی محنت نے ہزاروں زندگیوں کو پلٹا ہے، ہزاروں نوجوانوں کو رونے والا بنایا ہے، ہزاروں لڑکیوں کو پردے والا بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے وہ کام دیا ہے، کام کی عظمت دلوں میں باقی رہ کر اہل علم کی قدر کرتے ہوئے، بزرگوں کی صحبت میں چلتے ہوئے، پرانوں کی قدر کرتے ہوئے، مشورے کا پابند بنتے ہوئے، اللہ کے کلمے کو زندہ کرنے کی نیت سے دنیا میں چلنا بھی ہے اور گھومنا بھی ہے، اللہ کے کلمے کو زندہ کرنا بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بھی ہمارا اجتماع سامنے آ رہا ہے، اجتماع 9, 10, 11 کو اجتماع ہمارا ضلع بناسکانٹھا کا مجادر میں ہے، جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ پالنپور ایک مقدس شہر ہے، اس پالنپور کے شہر کو بہت محترم مانتا ہوں، کوئی دنیا پالنپور کو جانتی ہے، ہزاروں جماعتوں نے یہاں کے ماحول کو دیکھ اپنی زندگی کو پلٹا ہے۔ اس سے میرے بھائی دوست بزرگوں، اس شہر کے نوجوانوں نے وہ پالنپور کا اجتماع دیکھا تھا، گھر کے واشنگ مشین بیچ کر نوجوان اللہ کے راستے میں گئے تھے، اور کتنی جماعتیں اسٹیشن پر کھڑی تھی، نامعلوم آٹو بیچ کر کتنے نوجوان اللہ کے راستے میں نکلے۔ کیا وہ اللہ بھول چکا ہے؟ نہیں، جنت انتظار میں ہے، جنت کی حوریں ہماری مشتاق ہیں، اللہ ہم کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس میں میرا ارادہ کرو ماشاءاللہ، کون اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے؟ اپنے ناموں کو کھڑے ہو کر بتاؤ، اللہ پروردگار عالم بہترین بدلا دے گا انشاءاللہ۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیرے ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے حالات کو درست فرما. یا اللہ دعوت کی بصیرت ہمارے دل میں پیدا فرما، دعوت کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما، دعوت کے کام کی محنت کی عظمت دل میں پیدا فرما. اس کام کی عظمت کو دل میں پیدا فرما کر اس کام کے لیے جان و مال کو لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دیر تیرے دور کے لیے قبول فرما، گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر کام سے محروم نہ فرما، کام سے محروم نہ فرما. کرتے کرتے مرنے والا بنا دے، مرتے مرتے کرنے والا بنا دے. کہ جتنا مجمع مرکز میں بیٹھا ہے ان کے پیچھے کتنوں کی قربانیاں لگی ہے، کتنے ان کے گھروں پر ملاقاتوں میں نکلے تھے، تب جا کر اتنا بڑا مجمع تیار ہوا ہے. یا اللہ تو محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ بہت بڑا مجمع استعمال سے تیرے راستے میں نکلنے والا ہے. 4 مہینوں کی جماعتیں بنے گی، چلے کی جماعتیں بنے گی. نہ معلوم کون کون کس حالت میں جماعتوں میں نکلے گا، ان کے حالات وہی جانتا ہے. پروردگار عالم ان کی قربانی کو قبول فرما کر پورے عالم کی ہدایت کے اسباب کو مہیا فرما، پورے عالم کی ہدایت کی مدد سے مالا مال فرما. اللہ ہم تمام میں آپس میں اجتماعیت پیدا فرما، اظہار جامعیت پیدا فرما، صفات قبولیت سے آراستہ فرما. یا اللہ اہل علم کی اہل ذکر کی قدر کرنے والا بنا دے، اللہ والوں کی صحبت میں جانے والا بنا دے، دین کی محنت کو لے کر عالم میں چلنے پھرنے والا بنا دے. یا اللہ کتنے قیمتی نوجوان بیٹھے تھے. یا اللہ یہ جوانوں کی صلاحیت اگر دین کے محنت کے پیچھے نہ لگی تو نہ معلوم کہاں کا بربادی کے شکار بن جائیں گے. یا اللہ ان کی جوانی کی حفاظت فرما دے، ہماری جوان بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے. دنیا میں جہاں جہاں مشکلات ہیں تمام میں ہم و امان کا ماحول قائم فرما دے، گھر کا غلبہ فرما دے، باطل کو مغلوب فرما دے، دعوت کی عظمت دل میں پیدا فرما دے. ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے اکرام کے ساتھ، دلوں کی صفائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ صحیح نہج کے مطابق کام کرنے کی اور موت تک کام میں جمے رہنے کی توفیق مرحمت فرما. ہماری دعا اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك